بسم اللہ الرحمن الرحیم والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک عظیم شعبہ ہے۔ کل گزشتہ کے درس میں آپ حضرات کے سامنے حیا کی لغوی اور شرعی تعریف کر دی گئی۔ اب یہاں دو اشکال لازم آ رہے ہیں۔ اشکال اول یہ ہے کہ حیا کی وجہ تخصیص کیا؟ ایمان کے تو جیسے ابھی حدیث سے معلوم ہوا کہ 77 سے زیادہ شعبے ہیں۔ حیا تو ان شعبوں میں داخل تھی، پھر والحیاء شعبۃ من الایمان کہہ کر حیا کی تخصیص کی، تو ذہن میں یہ سوال گردش کرتا ہے کہ آخر حیا میں ایسی کون سی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے حیا کی تخصیص کی گئی ہے؟ تو جواب ذہن میں رکھیں کہ حیا ایک ایسا امر ہے اور ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو پوری شریعت کا پابند بنا دیتی۔ حیا ایمان کے دیگر شعبوں کے لیے داعی ہے۔ کیسے؟ اس لیے کہ جو شخص باحیا ہو، شرمیلا ہو، وہ دنیا کی رسوائی، فضیحت اور آخرت کی فضاحت یعنی سختی سے خائف رہتا ہے، ڈرتا ہے کہ اگر میں نے کام کر لیا تو رسوائی کا باعث ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں عذاب کا باعث ہوگا۔ یہ ڈر لگا رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ شخص معاصی سے اور ممنوعات شرعیہ سے دور رہتا ہے، باز رہتا ہے، اور تمام ملاہی سے گریز کرتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ حقیقت الحیاء ان مولاک لا یراک حیث نہاک، کہ تمہارے مولا نے جہاں سے تمہیں روک دیا وہاں تمہیں تمہارا مولا نہ دیکھے۔ حضرات صوفیاء کرام کی اصطلاح میں اسی کو مشاہدہ کہتے ہیں، اور یہی مقام احسان ہے۔ یہ تو ہوا پہلا اشکال اور اس کا جواب۔ دوسرا اشکال کہ حیا ایک طبعی اور فطری امر ہے، اور جو چیز طبعی اور فطری ہوتی ہے وہ غیر اختیاری ہوتی ہے، اور ایمان ایک اختیاری فعل ہے۔ یہی اشکال کی بات ہے کہ حیا کو
کس طریقے سے ایمان کا شعبہ اور جز قرار دیا گیا۔ دونوں میں تو تضاد ہے، ایمان اختیاری فعل ہے اور حیا غیر اختیاری، حیا طبعی فطری یہ غیر اختیاری ہے۔ اس کے مختلف جوابات دیے گئے ہیں۔ نمبر 1 کہ حیا کے مقتضیات اور موجبات پر عمل کرنا یہ امر اختیاری ہے، لہذا کوئی اشکال نہیں۔ دوسرا جواب کہ حیا بھی انسان کو اسی طرح معاصی سے روکتی ہے جس طرح ایمان روکتا ہے۔ تیسرا جواب، یہ پہلے دو جواب تو تسلیمے تھے، تسلیمی یعنی مان کر جواب دیے گئے، اور یہ تیسرا جواب انکاری ہے کہ ہمیں یہ بات تسلیم ہی نہیں کہ حیا ہر اعتبار سے امر طبعی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حیا کی مختلف قسمیں ہیں۔ بعض حیا کسبی اور اختیاری ہوتی ہے، یہ 3 جوابات آپ ذہن میں رکھیں۔ اس حدیث سے ہمیں ایک فائدہ بہت ہی عظیم اور جلیل حاصل ہو رہا ہے۔ ابھی آپ نے حدیث جبرائیل کو پڑھا اور سنا، یہ اسی حدیث جبرائیل کا مکمل اجمال ہے۔ جیسے اس حدیث میں فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ فرمایا گیا، اس سے ایمان کی طرف اشارہ ہے، اور أَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ اس سے اسلام کی طرف اشارہ ہے، اور الحیاء شعبۃ من الایمان سے احسان کی طرف اشارہ ہے۔ جیسے میں نے ابھی کہا کہ حضرات صوفیہ کرام کی اصطلاح میں یہی مقام احسان ہے اور اسی کو مشاہدہ کہا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، آپ نے اپنے صحابہ سے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ استحیوا من اللہ حق الحیا، کہ اللہ سے ویسے حیا کرو جیسے اس سے حیا کرنے کا حق ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا انا نستحی من اللہ حق الحیا، یا رسول اللہ ہم تو اللہ تعالیٰ سے ویسے ہی حیا کرتے ہیں جیسے کہ اس سے حیا کرنے کا حق ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لیس ذلک، ایسا نہیں، ولکن الاستحیاء من اللہ حق الحیا، اللہ سے کما حقہ حیا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان یحفظ الراس، سر کی اور سر کے وہ افکار اور خیالات جو سر میں ہوتے ہیں اس کی بھی حفاظت کی جائے، اور پیٹ کی، اور پیٹ اپنے اندر جن چیزوں کو لیے ہوئے ہیں اس کی بھی حفاظت کی جائے، موت کی یاد کی جائے، بوسیدگی کی یاد کی جائے۔ یہ سب باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
میں نے الایمان بضع و سبعون شعبۃ والی حدیث پر ایک مدت دراز کے معنی، اس کے معنی کو مدت دراز تک تلاش کیا، اور قرآن مجید میں طاعات وغیرہ کو تلاش کیا تو بضع و سبعون سے زائد پایا۔ پھر حدیث کی طرف میں نے رجوع کیا اور طاعات کو تلاش کیا، شمار کیا تو بضع و سبعون سے کم پایا۔ پھر میں نے دونوں یعنی کتاب اور سنت دونوں کی طاعات کو جماعت کیا تو بضع و سبعون پایا۔ دیکھیے، بطور اجمال کے میں ایک بات عرض کرتا ہوں، اعمال قلب جس کو اعتقادیات سے تعبیر کیا جاتا ہے، یہ جملہ 30 ہے۔ اسی طرح اعمال لسان یہ 7 ہیں، اور تیسری چیز ہے اعمال بدن یہ 40 ہیں، تو جملہ 77 ہوتے ہیں۔ اس حدیث میں الایمان بضع و سبعون شعبۃ کہہ کر ایمان کو ایک تناور درخت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ مشبہ بہ محذوف ہے، مگر مشبہ بہ کا لازم شعبہ، شاخیں اور ٹہنیاں، اس کا ذکر ہے۔ یہ تشبیہ اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ کمی اور بیشی کا تعلق اصل ایمان سے نہیں ہوا کرتا ہے، بلکہ کمال ایمان سے ہوتا ہے۔ اصل ایمان میں کمی بیشی نہیں، کمال ایمان میں کمی اور بیشی ہوتی ہے، زیادتی اور نقصان ہوتا ہے۔ کیوں؟ کس طریقے سے؟ اس لیے کہ اگر درخت کے پتے جھڑ جائیں اور اس کی شاخیں جو ہے باقی نہ رہیں، تب بھی درخت تنہا باقی رہتا ہے، اگرچہ وہ شاخوں کے نہ ہونے اور پتوں کے جھڑنے کی وجہ سے ناقص معلوم ہوتا ہے اور اس کی رونق کم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک شخص ایمان لاتا ہے، مومن بھی کو مانتا ہے، اور اعمال نہیں کرتا، اعمال صالحہ نہیں کرتا، تو مومن ہے مگر ایمان اس کا جیسا ہونا چاہیے کامل ویسے نہیں ہے۔ اس لیے اسے نہ تو جنت کا دخول اولی حاصل ہوگا اور نہ ہی وہ جنت میں درجات عالیہ کا مستحق ہوگا۔ یہ حدیث الحمدللہ اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب اگلی حدیث سنیے۔ عن عبداللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه۔ هذا لفظ البخاری۔ ولمسلم قال ان رجلا سأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم ای المسلمین خیر؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ویدہ۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کامل مسلمان وہ ہوتا ہے یا وہ ہے جو جس کی زبان اور ہاتھ کی اذیتوں سے دیگر تمام مسلمان محفوظ رہیں، اور حقیقی مہاجر وہ ہے جو ان تمام باتوں کو ترک کر دے جن باتوں سے اللہ تبارک و تعالی نے روکا ہے، منع فرمایا ہے۔ یہ الفاظ جو آپ کے سامنے پڑھے گئے یہ بخاری کے الفاظ ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں ذکر کیے۔ مسلم شریف کے الفاظ یہ ہیں، ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک شخص نے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ ای المسلمین خیر، مسلمانوں کے افراد میں سے کون سا مسلمان بہتر ہے؟ جواباً آپ نے ارشاد فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص القرشی رضی اللہ عنہما، آپ اپنے والد سے پہلے داخل اسلام ہو چکے تھے۔ مکہ یا طائف یا مصر، تین قول ہیں الگ الگ، سن 65 میں یا سن 73 میں آپ کی وفات ہوئی۔ آپ کے اور آپ کے والد کے درمیان عمر کے اعتبار سے تقریباً 11 سال کا فرق ہے۔ حضرت بڑے عابد زاہد تھے، اخیر عمر میں نابینا ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ سے بھی زیادہ حدیثوں کے حافظ تھے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ آپ لکھتے تھے، لیکن آپ یہ کہیں گے کہ جب حضرت ابو ہریرہ سے زیادہ حدیثیں آپ کو یاد تھی، پھر دنیائے حدیث میں ان کی مرویات کم کیوں ہیں؟ تو اس سلسلے میں یاد رکھیے وہ بڑے محتاط تھے روایات کے بیان کرنے میں، اس لیے ان کی مرویات صرف 700 ہیں۔ اس حدیث پاک میں 2 مضمون بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا مضمون یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اور مضمون ثانی ہے والمہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ۔ اب آپ بالترتیب دونوں باتوں کو سمجھیں۔ پہلی بات، المسلم من سلم المسلمون، مبتدا خبر دونوں معرفہ ہے۔ دونوں کے معرفہ ہونے کی وجہ سے یہاں حصر پیدا ہو گیا۔ اسی وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں کہ کامل مؤمن اور کامل مسلمان یا حقیقی مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ کی اذیتوں سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں۔ اب یہاں ایک اشکال لازم آ رہا ہے کہ من سلم المسلمون کہا گیا تو کیا مسلمات بھی داخل ہیں یا خارج ہیں؟ مسلمان عورتیں بھی داخل ہیں اس میں یا نہیں؟ تو جواب ظاہر ہے کہ مسلمات بھی داخل ہیں۔ یہاں مسلمون کا جو ذکر ہے یہ تغلیباً ہے، یعنی مردوں کو عورتوں پر غلبہ دیا گیا ہے شرافت کی وجہ سے، اور عامتاً مردوں ہی کو ذکر کیا جاتا ہے، ان کو مخاطب بنایا جاتا ہے، اور ان کے ضمن میں تمام نصوص شرعیہ میں آپ دیکھیں عورتیں جو ہے داخل ہوتی ہیں، شامل ہوتی ہیں۔ ایک اشکال یہ بھی ہے کہ حدیث کو المسلمون سے کیوں مقید کیا گیا؟ کیا مسلمانوں کے علاوہ ذمی اور دیگر لوگوں کو کیا جو ہے وہ محفوظ نہیں رہنا چاہیے؟ جواب یہ ہے کہ یہاں المسلمون کا ذکر بطور غالب ہے۔ عامتاً ایک مسلمان کا دوسرے مسلمانوں سے ملنا جلنا ہوا کرتا ہے، اور معاملات اور معاشرت میں ایک دوسرے کے شریک ہوتے ہیں، تو اذیت کا احتمال زیادہ ہوتا ہے، اور اس لیے مسلمانوں کو اذیت سے محفوظ رکھنے کی تاکید زیادہ ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے
کہ صرف مسلمان محفوظ رہیں اور دیگر لوگ محفوظ نہ رہیں. کوئی ہو، مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو، بلکہ حیوان تک، جانوروں تک ہماری اذیت سے محفوظ رہنا چاہیے. ان کو بلا وجہ اذیت رسانی، تکلیف پہنچانا درست نہیں ہے. دوسرا جواب یہ بھی دیں گے کہ یہ قید اتفاقی ہے، احترازی نہیں ہے. یہاں ایک بات یاد رہے کہ مجرموں کو سزا دینا اور فسادیوں کو جو ہے سزا دینا، حدود اسلامیہ کو قائم کرنا، جیسے زانی کو سنسار کرنا، چور کے جو ہے ہاتھ کاٹنا وغیرہ وغیرہ، جو حدود شرعیہ ہے یا تعزیرات ہیں، یہ اس حدیث کے منافی نہیں ہیں، کیونکہ حدود اسلامیہ کا اجرا اور ان کا قیام یہ کوئی ایذا ہے ہی نہیں. ابن حبان کی روایت میں من سلم المسلمون کے بجائے من سلم الناس ہے.